السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لم یزل ولا یزال حیا قیوما عالما مدبرا سمیعا بصیرا، واشهد ان لا الہ الا وحدہ لا شریک لہ، واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ ڈائس پر اور مختلف کرسیوں پر بیٹھے ہوئے ہمارے مہمانان گرامی قدر، علماء کرام، حاضرین، عزیز بچوں اور خواتین، آج کا یہ پروگرام جیسا کہ بھی آپ کو بتایا گیا اہل محلہ کی جانب سے منعقد ہوا ہے، اس لیے کہ ہر محلے میں ایسے افراد ضرور ہوتے ہیں جن کی دلی خواہش اور یہ آرزو ہوتی ہے کہ سب لوگ شانہ بشانہ مل کر ایک اچھا ماحول اور ایک ایسا معاشرہ بنائیں جو معاشرہ کی سب کے لیے مفید اور بہتر ہو۔ یہ ایک اچھی سوچ ہے، ایک اچھا نظریہ ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہوتا ہے۔ میں نے جو ایک چھوٹی سی سورہ پڑھی ہے اسی سے متعلق چند باتیں کہوں گا، اس لیے کہ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ اب جو صدارتی خطبہ ہوتا ہے جلسے کی ایک تمہید ہوتی ہو، اصل مقرر کے آنے سے پہلے ماحول بنانے کی خاطر یا اس مقصد سے کہ اصل مقرر کے آنے سے پہلے کچھ باتیں ایسی ہو جائیں کہ لوگ سننے، سمجھنے اور جاننے کا موڈ بنا لیں، اور جب لوگوں کا اچھی طرح سننے سمجھنے کا موڈ بن جائے تو اس کے بعد اصل مقرر آئیں گے اور اپنے موضوع پر خطاب کریں گے، کیونکہ آج کے دور میں وہی تقریریں اور وہی خطاب اور وہی پیغام سنا جاتا ہے جو آپ اچھی طرح جانتے ہیں اور جسے عام طور پر پیشہ ور لوگ کرتے بھی ہیں۔ لیکن بہرحال بطور صدارتی خطاب کے مجھے کچھ کہنا ہی تھا، میں اس مناسبت سے بس چند باتیں عرض کروں گا۔ پہلی بات تو یہ کہ ہم سب اس بات کو جانتے ہیں کہ نفع و نقصان یہ دو لفظ ہے، اور اتنا آسان سہل کہ ہر ایک آدمی بلکہ تمام بچے بھی اس بات کو جانتے ہیں کہ نفع کیا ہوتا ہے اور نقصان کیا ہوتا ہے۔ لیکن المیہ اور ٹیٹی یہ ہے کہ ہم لوگ اس نفع و نقصان کا دائرہ محدود رکھتے ہیں، اور اگر کسی کے کاروبار میں گھاٹا اور خسارہ ہو جائے تو اسے نقصان سمجھتے ہیں، کسی کا بزنس فیل ہو جائے تو اسے نقصان سمجھتے ہیں، اگر کوئی محنت کر کے فیل ہو جائے امتحان میں تو نقصان سمجھتے ہیں، یا کسی طریقے سے کوئی آدمی جو سماج میں رہتا ہے اسے کوئی دھکا لگے تو اسے سماج میں اپنے اعتبار سے اسے نقصان سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ نقصان کا الگ الگ پیمانہ ہے اور نقصان کی الگ الگ تعبیرات ہیں اور نقصان کی الگ الگ تعریفات ہیں، ہر آدمی جس میدان سے جڑا ہوا ہے اس میدان میں اپنے نفع و نقصان کا وہ جائزہ لیتا ہے، لیکن تمام کے تمام نقصانات کا اگر آپ جائزہ لیں تو یہ بات معلوم ہوگی کہ تمام تر نقصانات دنیا سے متعلق ہیں۔ جیسا کہ میں نے بتایا، چاہے معاملہ بزنس کا ہو، تجارت کا ہو، امتحانات میں فیل ہو جانے کا، یا اور کوئی بھی، یہ تمام تر نقصانات ہماری دنیا سے
चंद रोज़ा जिंदगी से मुताल्लिक है और हम इसी को नुकसान समझते हैं, और अगर इसी में कामयाबी होती है तो कामयाबी समझते हैं। मैंने जो सूरह असर पढ़ी उसमें कुरान ने बड़ी सराहत के साथ ये कहा कि वल अस्र, ज़माने की कसम। अल्लाह तबारक व तआला जब किसी अहम बात को ज्यादा अहमियत देकर बताना चाहता है तो कसम खाता है। ये इंसानी मिजाज है, इंसानी फितरत भी है। हम सब लोग भी, बहुत सारे लोग तो हत्तल मकदूर कसम खाने से इज्तिनाब और परहेज करते हैं, लेकिन जो लोग खाते हैं किसी वक्त तो किसी बात को अहमियत देने के लिए। लेकिन बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं जिनके नज़दीक कसम की कोई अहमियत नहीं होती और वो सुबह से शाम तक बार बार खाते हैं और उनका कोई मसला नहीं होता, उनकी इस कसम का कोई एतबार भी नहीं होता। तो अगर एक आदमी जब किसी चीज को अहमियत देना चाहता है तो उसको बयान करने के लिए कसम अल्लाह की खाता है, ताकि अगले को इस बात का एतमाद हो, इस बात का यकीन हो, इस बात पर उसे भरोसा हो कि जो कुछ मैं कहने जा रहा हूँ वो बहुत ही परफेक्ट है, वो सच है, उसमें कहीं से शुबह का कोई दखल नहीं है। तो अल्लाह ताला इंसान की फितरत को जानता है, मिजाज को जानता है, वही उसका खालिक है, वही उसका मालिक है। इसलिए अल्लाह ताला ने इसी फितरत को बलूद रखा और अपनी एक अहम बात को बयान करने के लिए पहले कसम खाया, वाला जमाने की कसम। जमाना ये गर्दिशे लालो नहार है, सुबह से शाम तक और शाम से सुबह तक जो हम लोग अपने औकात को गुजारते हैं, काटते हैं, इसी का नाम जमाना है। और जाहिर सी बात है कि अहमियत इस लिहाज से है कि हमारी जिंदगी का एक एक लम्हा, एक एक मिनट, बल्कि एक एक सेकंड जो गुजरता है वो वापस नहीं आता। इसलिए अगर एक आदमी संजीदा है तो उसे अपने गुजरे हुए वक्त पर बड़ी तकलीफ और दुख होता है अगर गैर मुनासिब जगह उसने उसको इस्तेमाल किया है तो। लेकिन अगर उसने उस वक्त का इस्तेमाल सही किया है तो मुतमईन रहता है कि चलो मेरी जिंदगी का एक लम्हा, एक मिनट और एक सेकंड कटा मगर गलत जगह नहीं कटा है। तो वक्त की बड़ी अहमियत है, जमाने की बड़ी अहमियत है। एक मुफस्सिर ने लिखा कि अगर आपको जमाने की अहमियत न समझ में आए, वक्त की अहमियत न समझ में आए, तो किसी बर्फरोश के पास आप जाइए और देखिए बर्फ बेचने वाले का एक एक सेकंड कीमती होता है, क्योंकि जितना सेकंड गुजरता है और जितना मिनट गुजरता है उसका बर्फ कम होता जाता है। अगर सुबह को 50 किलो है और कोई न ले तो मालूम हुआ कि दोपहर तक 25 ही किलो हुआ, तो उसका 25 किलो तो नुकसान में गया। तो अगर एक आदमी को जमाने के एतबार से ये समझना हो कि वाकई हमारा वक्त जिंदगी का कितना कीमती और अहम है, तो उसे बर्फ को और बर्फ बेचने वाले को देखना चाहिए। बहरहाल तो कुरान ने कहा कि वल अस्र, जमाने की कसम। इसलिए हमें भी अपनी जिंदगी का हर लम्हा जो गुजर रहा है और जो गुजर रहा है, हर एक लम्हे के बारे में सोचना चाहिए कि ये हमारी जिंदगी का कीमती लम्हा है जो फिर दोबारा नहीं मिल सकता, दोबारा में हासिल नहीं हो सकता। तो अल्लाह तबारक व तआला ने जमाने की कसम खाई है और आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि अल्लाह ताला ने जमाने की क्यों कसम खाई। और जमाने की कसम खाने के बाद जो सबसे बड़ी और अहम बात बताई वो ये कि हम लोग जितनी चीजों को नफा बख्श समझते हैं और जिसको हम लोग अपने नफा के मेयार पे तौलते हैं, उन तमाम चीजों को बिल्कुलिया कर दिया कि इन्नल इंसान लफी खुस्र, इंसान घाटे में। अनेक आदमी जो कुछ सोच रहा है, जो फायदा के बारे में उसका नजरिया और राय है, चाहे हमारा मामला बिजनेस से मुताल्लिक, तिजारत से मुताल्लिक, इम्तिहान से मुताल्लिक या किसी भी नाहिए से, जैसा कि मैंने कहा
कि हर आदमी अपने अपने हिसाब से देखता है और सोचता है, और वही उसका तरक्की का, तनस्सुरी का, फायदे का और नुकसान का म्यार होता है। लेकिन जितने भी ये हमारे म्यारात हैं वो सब के सब दुनिया से मुतल्लिक हैं, और इन तमाम के बारे में कुरान ने कहा इन्नल इंसान लफी खुस्र। अगर एक आदमी तिजारत की बात सोचता है तो ये समझना चाहिए कि यह हमारे लिए बज़ाहिर नफा है, मगर ये घाटे का सौदा है। और इसी तरीके से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर एक सियासी आदमी है, वो सियासत के मैदान में है, वो एमएलए और एमपी का उम्मीदवार है, तो उसके नजदीक भी नफा और नुकसान यही है। वो जीत गया तो कामयाब है, और अगर हार गया तो नाकाम है। तो आप और हम नफा और नुकसान का जो भी मेयार मुतय्यन करें वो सब इसी दायरे में आते हैं। और कुरान ने ये वाज़ेह कर दिया कि इन्नल इंसान लफी खुस्र, इंसान घाटे में। मुतलक तौर पर सबको कह दिया, किसी को छोड़ा नहीं, और उसके बाद बताया कि बस फला फला चीज। जैसे आप देखते होंगे कभी कभी डॉक्टर के पास जाइए और मामला बहुत सीरियस हो तो डॉक्टर कहता है कि देखिए आप कुछ नहीं कर सकते, आपको तमाम चीजों से परहेज करना है, फला फला और फला चीज ही आप खा सकते हैं, क्योंकि वो चीजें कम है, थोड़ी है, और बाकी न खाए जाने वाली चीजें ज्यादा है। इसलिए इस तरीके से डॉक्टर मरीज को समझाता है कि उसे ये बात आसानी समझ में आ जाए कि इन चंद चीजों के अलावा बाकी सब नुकसानदेह चीजें हैं। इसलिए अगर हमने उसका इस्तेमाल किया तो इस्तेमाल हमारा ये गलत होगा। तो कुरान ने इस बात को कहा कि वलस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्ला लज़ीना आमनू, मगर वो लोग जो ईमान लाए। हम लोग जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं वो ईमान ही की मुनासबत से यहाँ पर इकट्ठा है, सिर्फ और सिर्फ ईमान की बुनियाद पर हम लोग यहाँ पर इस मजलिस के अंदर, इस मस्जिद के अंदर, इस प्रोग्राम में हैं। लेकिन हम लोगों ने ईमान का दायरा बड़ा महदूद कर दिया है। अल्लामा इकबाल ने फरमाया कि चुमी गोए मुसलमानम बिलर्जम कि दानम मुश्किलाते लायरा, कि जब मैं अपने को मुसलमान कहता हूँ तो लरस जाता हूँ, ये सोच कर कि ला इलाहा इल्लल्लाह कहने के बाद किस कदर जिम्मेदारियां आयद होती हैं। इसलिए हम लोग बड़ी आसानी से अपने को मुसलमान कहते हैं, और अगर कहीं मुकाबले की बात आ जाए तो जितने लोग होंगे वो सब के सब लोग अपना ईमान सबसे ऊपर रखेंगे और यही कहेंगे क्या समझते हो, मेरा ईमान किसी से कमजोर है क्या? किसी का ईमान कमजोर नहीं मालूम। मगर इस आयत करीमा के अंदर कामयाबी का जो राज बताया कि कामयाबी अगर किसी चीज में है तो पहले आदमी ईमान लाए। ये आदमी ने ईमान कबूल किया, ईमान ले आया, या एक मुसलमान के घर में पैदा हुआ, उस माहौल में पला बढ़ा और उसको ये बात मालूम है कि ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये ईमान के तकाजे हैं, ये ईमान के तकाजे खिलाफत है, ठीक है। लेकिन उसके बाद फिर ये कहा कि इल्लल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, कि सिर्फ ईमान का देने के बाद हम उससे अलग नहीं हो जाते या हमारी जिम्मेदारी पूरी नहीं जाती, बल्कि उसके बाद अमले साले का मामला है। अमले साले का भी दायरा बहुत वसी है। सिर्फ आप ये न समझे कि नमाज पढ़ लेना अमले साले है, रोजा रख लिया अमले साले है, ज़कात दे दिया अमले साले है, बल्कि हर इबादत जो अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए, जो अल्लाह ताला की रजा के लिए, जो अल्लाह ताला से कुर्बत के लिए जो भी अमल किया जाए, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, इससे कोई बात नहीं। अगर एक आदमी छोटा काम करता है, छोटा अमल करता है, मगर उसकी नेक नियति है, हर दर्जा खुलूस है, उसकी तबीयत के अंदर पाकीज़गी है, तो उसका छोटा अमल ही बहुत बड़ा है। लेकिन अगर बड़ा से बड़ा अमल करता है मगर तबीयत और मिजाज के अंदर वो पाकीज़गी नहीं जो मतलूब है, तो ऐसी सूरत में बड़ा से बड़ा अमल
بھی اس کے لیے بیکار ہے۔ قریب ہے بالکل ہم لوگوں کے لیے بقرعید، ہر شخص ہر آدمی جہاں بیٹھیں گے چند لوگ اکٹھا ہوں گے تو قربانی کا ذکر آئے گا، جانوروں کے خریدنے کا، ان کی قیمت کا، چھوٹے اور بڑے ہونے کا، اچھے اور خوبصورت ہونے کا، مختلف ناحیے سے لوگ تبصرہ کریں گے۔ اور بہت سارے لوگ تو باقاعدہ قربانی کے معاملے میں زبان سے کہتے تو نہیں، مگر ایسا لگتا ہے جیسے وہ دوسروں سے مسابقہ کرتے ہیں کہ میرا کسی سب سے بڑا ہے اور سب سے قیمتی ہے اور سب سے اچھا ہے۔ اگر ایک آدمی کے دل میں ایسا کوئی تصور آتا ہے، اس کے ذہن و خیال میں ایسی کوئی بات آتی ہے کہ لوگ جانیں کہ سب سے بڑا میرا جانور ہے اور میرا خصی ہے، سب سے قیمتی بھی ہے، تو بس علمان الحفیظ، اللہ ہی بہتر جانے اس کی اس قربانی کا کیا نتیجہ ہوگا۔ اسی لیے ایسے موقع پر میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں کہ چونکہ آج کے دور میں قربانی کی قبولیت یا عدم قبولیت کا کوئی معیار نہیں ہے، بظاہر یا شریعت نے متعین نہیں کیا ہے، اس لیے ہر آدمی اپنا دعویٰ کر سکتا ہے اور کرتا ہے کہ میں نے اللہ کے راہ میں بڑی قربانی دی ہے اور کی ہے، اللہ تعالیٰ اسے قبول کرے گا۔ ہمیں دعا کرنا بھی چاہیے، لیکن پہلے معاملہ یہ ہوتا تھا کہ قربانیوں کو جب لوگ پیش کرتے تھے تو ایک آگ آتی تھی اور جن کی قربانی قبول ہوتی تھی اسے آگ جلا دیتی تھی۔ میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں کہ آج کے دور میں اگر یہ ہوتا تو کتنے لوگوں کا پول کھل جاتا کہ ان کی اس قربانی میں کتنی نیکیت ہے، کتنا خلوص ہے، کتنی سچائی ہے اور کتنی ایمانداری ہے اور کتنا قرب اور اللہ تعالیٰ سے وہ لوگ رضا چاہنے والے لوگ ہیں۔ اس لیے یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ عمل صالح کا دائرہ صرف نماز روزہ زکوٰۃ تک محدود نہیں ہے، بلکہ ہم ہر قدم اٹھائیں چھوٹا یا بڑا تو ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اگر اس میں کہیں سے بھی ریا و نمو کا عنصر پیدا ہو گیا، دکھلانے کا عنصر پیدا ہو گیا، یہ کہیں جذبہ پیدا ہو گیا کہ لوگ دیکھیں کہ میں نماز پڑھتا ہوں یا میں فجر کی نماز میں رہتا ہوں یا میں فلاں کام کرتا ہوں، تو بس ایسی صورت میں ریا ایک ایسی چیز ہے جو آدمی کے تمام اعمال کو غارت، بلکہ یہ ایک روایت کے اندر آپ نے فرمایا کہ ان یخو ما خاف علیکم، کہ سب سے زیادہ اگر مجھے کسی چیز کا خوف ہے تو یہی ریا ہے کہ آدمی بڑی نیک نیتی کے ساتھ بظاہر بڑے اچھے ارادے سے کرتا ہے مگر دل میں کچھ ارادہ اور ہے۔ اس لیے عام آدمی تو ظاہر دیکھتا ہے اور ظاہر دیکھ کر ایک فیصلہ کر لیتا ہے کہ بھائی بڑا اچھا، بڑے اچھے ارادے سے فلاں صاحب نے یہ کام کیا، مگر دل کے اندر کیا یہ اللہ تعالیٰ اچھی طرح جانتا ہے۔ اس لیے کہ ریا و نمو کا اندازہ اس بات سے بھی آپ لگا سکتے ہیں، مجھے خود ذاتی تجربہ ہوا، بعض جگہ اگر مان لیجئے کہ کسی مسجد کے لیے کسی مدرسے کے لیے چندے کا اعلان ہوا، بہت سارے لوگ کیش میں لا کے نقدے دیتے ہیں اور بہت سے مولوی صاحب لکھ لیجئے اور ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کے لکھواتے ہیں، بالکل ہونا چاہیے، مگر صرف لکھوانا نہیں، ایسی ڈھیر ساری آپ کو اپنے سماج میں، اپنے معاشرے میں، اپنی سوسائٹی میں مثالیں مل جائیں گی کہ لوگ لکھواتے تو ہیں لوگوں کے سامنے بہت زبردست، بعد میں اس چندے کا پتہ نہیں لگتا، لوگوں کے نزدیک آپ ضرور مقبول ہو جائیں گے، محبوب ہو جائیں گے، آپ کی تعریف ہوگی، ارے فلاں صاحب نے تو بہت لمبا چندہ لکھوایا، مگر وہ لوگ بھی جانتے ہیں، یہی کہتے ہیں، یہ نہیں کوئی کہتا کہ انہوں نے بڑا لمبا چندہ دیا، اس لیے کہ اندر پول ہونے کا خدشہ رہتا ہے۔ بہرحال تو کامیابی کے لیے ایک تو چیز ایمان ہے اور دوسری چیز جو ہے وہ عمل صالح ہے۔ اس لیے عمل صالح کے معاملے میں ہر آدمی کو حد درجہ محتاط رہنا چاہیے اور ریا و نمو سے بالکل بچنا چاہیے اور ہمیشہ اس بات کا اس کے دل میں خدشہ رہنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ میں یہ کام تو کروں اللہ کے لیے مگر میرے منہ پر مار دیا جائے۔ تیسری چیز جو بتائی گئی وتواصوا بالحق ہے
کہ جو لوگ ایک دوسرے کو حق بات کی وصیت کرتے ہیں کہ ایک آدمی ایمان لایا، عمل صالح کیا، مگر ابھی اس کا دائرہ اور وسیع ہے، وہ یہ ایک آدمی جتنا کچھ بھی ایک دوسرے تک حق بات پہنچا سکتا ہے، صرف مولوی صاحب کی ذمہ داری نہیں ہے، صرف خطیب کی ذمہ داری نہیں ہے، صرف عالم کی ذمہ داری نہیں ہے۔ ہر آدمی جانتا ہے نماز پڑھنا چاہیے، ہر آدمی جانتا ہے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، یہ کون نہیں جانتا؟ ہر آدمی دوسرے سے کہہ سکتا ہے بھائی اذان ہو رہی چلو نماز پڑھنے، جھوٹ بولتے ہوئے دیکھے تو کہہ سکتا ہے کہ بھائی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے تم کو۔ تو ایک آدمی جتنا کچھ بھی کر سکتا ہے اسے کرنا چاہیے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جب بھی کوئی بھی شخص اس طریقے سے ایک دوسرے سے حق بات کی تلقین کرتا ہے اور حق بات کی وصیت اور نصیحت کرتا ہے، تو یہ بات بھی اسی کے ساتھ اس کے ذہن میں بات رہنی چاہیے کہ اس پر نقد ہوگا، تبصرہ ہوگا، بہت سی باتیں اس کے خلاف کہی جائیں گی۔ آج کا یہ پروگرام اور آج کا یہ اجلاس عام الحمدللہ اچھے خاصے لوگ آ گئے، اور خطیب صاحب اور آج کے آپ کے مقرر خصوصی بھی تشریف لا چکے ہیں، یہ بھی اسی کا ایک حصہ ہے۔ وقتاً فوقتاً اس طریقے سے جو چھوٹی بڑی مجلسیں منعقد ہوتی ہیں، بلکہ میں تو اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں کہ بہت بڑے بڑے کانفرنسوں، جلسوں اور اجلاس عام سے بہتر یہ ہوتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے یہ اجلاس چاہے مسجد میں منعقد ہو، مدرسے میں منعقد ہو، کسی گھر میں منعقد ہو، کم لوگ ہوتے ہیں، سنجیدگی سے بات کہی جاتی ہے اور سنجیدگی سے بات سنی بھی جاتی ہے، اس کے اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ تو یہ وتواصوا بالحق کے اندر یہ بات بھی ہے، اور اس کے بعد چوتھے نمبر پر جو بات کہی گئی وتواصوا بالصبر، کیونکہ انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر، یا آپ بحیثیت خطیب کے یا بحیثیت مقرر کے کچھ کہیں گے لوگوں کے سامنے، اور خاص طریقے سے وہ باتیں کہیں گے جو لگتی ہوئی ہو، تو تبصرہ ضرور ہوگا۔ صرف تبصرہ نہیں ہوگا، آپ کو اچھالا جائے گا، آپ کی خامیاں دیکھی جائیں گی، اور جو کچھ بھی آپ کے بارے میں اور ہمارے بارے میں یا اس قسم کا کام کرنے والوں کے بارے میں جتنا کچھ بھی وہ کہہ سکتے ہو کریں گے۔ اس لیے جب ایک آدمی حق کی وصیت کرتا ہے، حق کی نصیحت کرتا ہے اور حق بات کی تلقین کرتا ہے، تو اسے یہ بات گراتے رہنی چاہیے کہ اس کے بعد اسے صبر بھی کرنا پڑے گا۔ اگر صبر کا حوصلہ ہے، صبر کا عزم ہے، صبر کی توفیق ہے، اور تو ایسی صورت میں حق بات کہے، لیکن اگر اس کے پاس صبر کی توفیق نہیں ہے تو اسے جان لینا چاہیے کہ وہ برداشت نہیں کر سکتا اور وہ فیل ہو جائے گا۔ اس لیے قرآن کریم نے کامیابی کا یہ نسخہ بتایا ہے 4 چیزوں کو: ایمان لے آنا، عمل صالح کرنا، وتواصوا بالحق یعنی حق بات کی نصیحت کرنا، وصیت کرنا، اور پھر صبر کرنا۔ اس لیے ہمارا جو معیار ہے کامیابی کا اور کامیاب ہونے کا، وہ معیار دنیا تک محدود ہے۔ قرآن نے ان تمام کو کاٹ دیا اور ختم کر دیا، اور اس بات کی واضح کر دیا کہ کامیابی کا راز ان 4 چیزوں کے اندر محدود ہے۔ اس لیے ہم لوگ یہ کوئی فلسفے کی اور منطق کی گتھی نہیں جسے ہم سمجھ نہ سکے یا سلجھا نہ سکے، بلکہ یہ آسان بات ہے۔ تمام لوگ جانتے ہیں کہ ایمان کیا ہوتا ہے، ایمان کے بعد عمل صالح کیا ہوتا ہے، اور حق بات کی وصیت کس طرح ہوتی ہے، اور صبر کی تلقین کیسے ہوتی ہے، یہ تمام باتیں ہم جانتے ہیں۔ اور انہی تمام باتوں کو جاننے کے بعد ہم جب اسے عملی جامہ پہنائیں گے تو ہمیں دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی کامیابی ملے گی۔ دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن، احادیث اور دین کی تمام تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق بخشے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔